السلام علیکم۔ ایس کے کلاسک 786 یوٹیوب چینل کے پیارے دوستوں، سدا خوش رہو۔ یہ ہائیڈرو پاور پلانٹ کا پروجیکٹ ہے جو پچھلے ماہ میری بیٹی کو اسکول میں ملا تھا، لیکن ان دنوں میری بیٹی کی طبیعت صحیح نہیں تھی، تو اس لیے یہ پروجیکٹ میں نے تیار کیا تھا، کیونکہ میرے کو بچپن سے ہی اس طرح کے معاملات میں دلچسپی رہی ہے، اور اپنے تمام بہن بھائیوں کی بھی میں نے اس میں بہت ہیلپ کی، اور اب یہ میں اپنی بیٹی کے لیے ہائیڈرو پاور پلانٹ کا پروجیکٹ تیار کر رہا ہوں۔ دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ بعض والدین یہ کہتے ہیں کہ اسکول میں بچوں پہ بے جا لوڈ ڈالا جاتا ہے، ویسے ہی اخراجات بہت ہیں اور یہ پیسے کا ضیاع ہے، اس کا کوئی مقصد و مطلب نہیں ہے سوائے پیسے کے ضائع کرنے کے اور بچوں کا وقت ضائع کرنے کے۔ تو یہاں پر میں یہ کہوں گا، جیسے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو پریکٹیکل کرائے جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ایک پریکٹیکل ہے کہ جو تھیوریکل سبجیکٹ کتابوں میں بچے پڑھتے ہیں الفاظوں کی صورت میں، تو وہ پریکٹیکل جب ان سے وہ پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں مختلف قسم کے، تو جب وہ اس کو بناتے ہیں تو پریکٹیکل جب کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے جو الفاظوں کی صورت میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، کہ کوئی بھی سبجیکٹ ہے، جیسے یہ ہائیڈرو پاور پلانٹ کا سبجیکٹ انہیں پڑھایا جا رہا ہے، تو اب اس کا ماڈل یہ بنا رہے ہیں نا، تو میری بچی بھی مسلسل مجھ سے سوال جواب کر رہی تھی، تو میں اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا کہ یہ ڈیم اور ہائیڈرو پاور پلانٹ جو بنائے جاتے ہیں ان کی کیا افادیت ہے، کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے۔ تو دوستو، یہ ہائیڈرو پاور پلانٹ کا یہ پروجیکٹ میں تیار کر رہا ہوں، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا۔ تو ویڈیو میں خیال مجھے بعد میں آیا، ورنہ میں پراپر ہر چیز کی میں ویڈیو آپ کو بنا کے شیئر کرتا نا۔ بہرحال اب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں ڈیمز جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ ملک کو، قوم کو بڑی تباہی سے بھی بچاتے ہیں، اور پانی کی بنیادی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے میں اپنا اہم رول ادا کرتے ہیں، کہ جو گلیشیئر پگھلتے ہیں ان کا پانی اور برساتی پانی، طوفانی بارشیں وغیرہ جو ہوتی ہیں، تو عموماً وہ میٹھا پانی جو ہے نا وہ سیلابی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور اس کے بعد سمندر برد ہو جاتا ہے، تو دونوں صورتوں میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، جانی بھی مالی بھی۔ اور یہ جو پانی ہے یہ بھی ایک قیمتی اثاثہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو اسٹور کر لیا جائے تو اس سے بھی بے پناہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اس کو ہم پیسے میں کنورٹ کریں تو اربوں روپے سالانہ کی بچت ہوتی ہے۔ جن ملکوں میں ڈیمز زیادہ ہیں ان کی ترقی خوشحالی جو ہے دوسرے ان ملکوں سے زیادہ ہے جس میں ڈیمز کی تعداد کم ہے، کیونکہ ڈیمز جو ہے انسان کی بنیادی ضرورت کو پورا کرتا ہے، پانی۔ اور زراعت کے شعبے میں جو پانی کی قلت ہے کہ جب برسات نہیں ہوتی یا جن علاقوں میں پانی کی کمی ہوتی ہے، تو ان علاقوں میں پانی کا رخ موڑ کے وہ پانی کی قلت کو پورے کیا جاتا ہے، کہ جس سے زراعت کے شعبے میں جو ہے نا اچھی یعنی کہ ہمیں انکم حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے کئی ممالک میں اب یہ طریقہ رائج ہے کہ ڈیمز کے آس پاس جو ہے ایسے تفریحی مقامات بنائے جاتے ہیں جہاں پر ملکی اور غیر ملکی سیاح وغیرہ آتے ہیں، جہاں ریسٹورنٹ، ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں، جن سے مقامی لوگوں کا جو ہے نا وہ روزگار اچھا ہو جاتا ہے، ان کے پسماندگی دور ہوتی ہے۔ جہاں بھی پانی کی یعنی کہ ایک بڑی تعداد موجود ہو تو وہاں کے ماحول میں بہت زیادہ بہتری ہوتی ہے، پرندوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، وہاں ہریالی زیادہ ہوتی ہے کہ درخت وغیرہ، تو ایک ماحول جو ہے نا ایک خوشگوار ماحول وہاں پر بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں سستی ترین بجلی حاصل ہوتی ہے ہائیڈرو پاور پلانٹ کے ذریعے، کہ پانی کے پریشر کے ذریعے ٹربائن کو گھمایا جاتا ہے اور اس سے جو ہے نا بجلی پیدا ہوتی ہے، جو پھر گرڈ اسٹیشن میں شامل ہو کر گھریلو اور صنعتی صارفین کو ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے۔ یہ ہائیڈرو پاور پلانٹ کو چلانے کے لیے بے شمار لوگوں کا مستقل بنیادوں پہ روزگار مہیا ہوتا ہے، اور ان کی جو بھی سیلری وغیرہ اسی بجلی سے جو ہے نا وہ ادا کی جاتی ہے، کہ اس پہ صرف ایک مرتبہ پروجیکٹ بنانے پہ لاگت آتی ہے، اس کے علاوہ اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا۔ سستی ترین بجلی اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بنا کسی فیول کے بجلی بنتی ہے، اور اس کو کلین اینڈ گرین بجلی کہتے ہیں، کہ جس سے ماحول میں کوئی پولوشن نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کا فیول استعمال نہیں ہوتا۔ دیگر جو بجلی بنانے کے طریقے ہیں اس میں فیول استعمال ہوتا ہے، جس سے ماحول میں پولوشن ہوتا ہے، اور اس سے بجلی کے اوپر میں جو ہے نا وہ کاسٹ میں جو ہے نا بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، اس لیے وہ بجلی مہنگی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ بجلی ڈیمز وغیرہ اتنے نہیں ہیں،
تو یہ سستی ترین بجلی ہمیں اتنی مہیا نہیں ہے، تو دوسرے طریقے سے بجلی بنائی جاتی ہے، تو اسی لیے بجلی ہمارے مہنگی ہے، اور مہنگی بجلی استعمال کرنے سے ہر چیز میں مہنگائی کا جو ہے نا وہ عنصر پڑ جاتا ہے، جو عوام کی بجٹ پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ تو امید ہے دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں، اچھے سے کمنٹس کر دیں کہ آپ کے یہ ہماری طرف ہمارے لیے تحفہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔